کچھ بڑا کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کا آغاز بھی بڑا ہو. چھوٹی چھوٹی کوششیں ہی بڑی تبدیلی کا سبب بنتی ہیں. ایک دن میں کچھ نہیں ہوتا. کامیابی ایک سفر کا نام ہے. منزل تک پہنچنے کے لیے بس چلتے رہنا ضروری ہے، کیونکہ چاہ ہو تو راہ نکل ہی آتی ہے. 25 سال پہلے وطن سے دور پر مٹی سے جڑے کچھ ویژنری امریکی نژاد پاکستانیوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، جو ڈاکٹر محبوب الحق کے آئیڈیا آف ہیومن ڈیولپمنٹ کا عملی چہرہ تھی. After lots of deliberations, they came up with the idea of giving a gift from the diaspora or the expatriate Pakistanis to the people of Pakistan in the form of a human development movement. اس تنظیم نے چند سالوں میں تعلیم، صحت، اجتماعی اور اقتصادی ترقی اور کمیونٹی کی ترویج کے شعبوں میں وہ کارنامے سر انجام دیے جو آج روز روشن کی طرح عیاں ہیں. ایچ ٹی ایف کسی پسماندہ علاقے کے انتخاب کے بعد سب سے پہلے وہاں ولیج ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے نام سے شورا تشکیل کی جاتی ہے. یہ شورا اس علاقے کے نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہے. یہ لوگ اپنے علاقے کے مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں اور ایچ ٹی ایف انہیں وہ وسائل فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے وہ خود اپنی زندگیاں بہتر بنا سکیں. اس میں ایجوکیشن، ہیلتھ، اکنامک ڈیولپمنٹ، لائیولیہوڈ، فوڈ سیکورٹی، سسٹینیبل انوائرمنٹ اور باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اپنے علاقے کو کیسے ایک ماڈل بنا سکتے ہیں. اس پروگرام کا بیسیکلی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم کمیونٹی کی پارٹیسپیشن کو انشور کریں اور تھرو کمیونٹی انوالومنٹ ہم ان پروگرامز کو وہاں پہ رن کریں تاکہ وہ اس کی اونرشپ لے، اور جب کمیونٹی اس کی اونرشپ لیتی ہے تو اس پروگرام کی سسٹینیبلٹی انشور ہو جاتی ہے. ایچ ڈی ایف کے سوشل کیپٹل ڈیولپمنٹ پروگرام سے اب تک 37 لاکھ سے زائد افراد مستفید ہو چکے ہیں، جس میں 330 ولیج ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز کا قیام، کیپیسٹی بلڈنگ کے 4000 سے زائد سیشن شامل ہیں. کسی بھی قوم یا کمیونٹی کی ترقی تعلیم کے حصول کے بغیر ممکن نہیں. تعلیم ترقی کا بنیادی ذریعہ ہے، کیونکہ جب تعلیم کے شعبے میں بہتری آتی ہے تو اس کا اثر پورے معاشرے پہ پڑتا ہے. ایچ ڈی ایف کی تعلیم کے شعبے میں خدمات کا سفر 1999 میں شروع ہوا، جب مردان میں نان فارمل سکولز کی بنیاد رکھی گئی، اور آج جوب، کراچی، ٹنڈو محمد خان، رحیم یار خان، لاہور، اسلام آباد اور مظفر آباد سمیت کشمیر کے دور دراز علاقوں تک ایچ ڈی ایف کے یہ سکولز آپریشنل ہیں. ان علاقوں میں نان فارمل سکولز کو فارمل سکولز میں تبدیل کرنے سے متعلق بھی پوری توجہ سے کام کیا جا رہا ہے. ایچ ڈی ایف پاکستان کے ان چند آرگنائزیشنز میں سے ایک ہے جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ایچ ڈی ڈی میں ہیلپ کرتی ہیں کہ اس کو اچیو کیا جائے، اور مین وائل جو ہے ہمارے جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے اس کو بہتر کیا جائے. ایجوکیشن میں ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے سالانہ اسکالرشپ کا بھی بندوبست کرتا ہے. ایسے محنتی طلباء طالبات جو محنت کر کے آگے آتے ہیں اور غریب والدین کے وہ بچے ہوتے ہیں. میں ایچ ڈی ایف سید آباد اسکول میں کلاس نرسری سے میٹرک تک اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں. کلاس 8 میں نے فرسٹ پوزیشن لیا تھا اور ایچ ڈی ایف آرگنائزیشن نے مجھے اسکالرشپ بھی دیا تھا. 8.5 ملین جو ہے ہم ابھی تک یہ اسکالرشپ ہم دے چکے ہیں تقریباً کوئی 1400 اسٹوڈنٹس کو، اور یہ بچے اور بچیاں اس وقت کالجز اور یونیورسٹیز اور پروفیشنل ڈگریز جو ہیں وہ حاصل کر رہی ہیں. میں ایچ ڈی ایف پیکس گرلز ہائی اسکول کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں کلاس 10 سائنس میں پڑھتی ہوں. سب سے پہلی بات جب میں نے اسکول میں اس وجہ سے ایڈمیشن لیا کیونکہ یہاں پہ صرف فیمیل اسٹاف ہے، کو ایجوکیشن نہیں ہے، صرف گرلز ہیں. ہماری ایچ ڈی ایف کی ہمیشہ سے یہی خواہش ہے کہ آج کل کے بچوں کو یا آج کل کے اسٹوڈنٹس کو ہم زیادہ سے زیادہ امپاور کر سکیں تاکہ وہ فیوچر جو چیلنجز ہیں ان کو فیس کر سکیں. یہاں پہ بچیاں دور دور سے آ کے یہاں پہ ایڈمیشن لے رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بچوں کو گاڑی کی سہولت موجود ہے.
ہمارے ادارے میں کمپیوٹر لیب کی فیسلٹی موجود ہے، سائنس لیب ہے، بچے پریکٹیکلز کے دوران یہاں پہ ایزیلی اپنی کلاسز پریکٹیکلز کی لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہمارے پاس۔ اس کے علاوہ ہمیں لائبریری کی سہولت موجود ہے۔ ہمارے جو اس تمام اقدامات ہیں اس سے ہمیں بڑا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا انرولمنٹ ریٹ جو ہے ہمارے مختلف ریجنس میں وہ 89% ہے ان کمپیئر ٹو دی نیشنل، جو کہ نیشنل پرسنٹیج وچ از 74۔ اسکولوں سے باہر 62% لڑکیوں کے داخلے، 6000 سے زائد بچوں کی اسکولوں میں واپسی، 8,59,000 سے زائد اسکالرشپس اور 8 بالغان کے لیے قائم خواندہ سینٹرز سے 4000 سے زائد افراد کا مستفید ہونا بھی ایچ ڈی ایف کی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ ایچ ڈی ایف کا آرفن سپورٹ پروگرام یتیم و بے سہارا افراد کا سہارا ہے، جو اب تک 255 افراد کی زندگیوں کو روشن کر چکا ہے۔ ہیلتھ ایک ایسا سیگمنٹ ہے جو کہ پائیوٹل ہے among all SDGs، تو ہیلتھ کو اچیو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پچھلے سال سے جو سفر ایچ ڈی ایف نے اسٹارٹ کیا ہے، آج ہم اس کا فروٹ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جن ایریاز میں ایچ ڈی ایف کام کر رہا ہے ان ایریاز میں انڈیکیٹرز کنسسٹنٹلی امپروو ہوئے ہیں ہیلتھ کے۔ When I joined HDF, then I was under the impression کہ HDF جو ہوگا ایک پرائمری ہیلتھ سینٹر والی نارمل جاب ہوگی جہاں پہ you do general OPD، لیکن after working here for a while I have observed that HDF is a lot more than that۔ HDF میں ہم غریب اور ضرورت مند لوگوں کو ایک اچھا پرائیویٹ ہاسپٹل والے معیار کا علاج فراہم کرتے ہیں۔ We provide preventive and curative facilities in 53 villages. For preventive facilities, we give immunization, which includes EPI immunization and tetanus shots that we provide to the pregnant ladies. Other than that, we do growth monitoring. ہمارے health workers جہاں کہیں بھی جن گھروں میں 5 سال سے کم عمر کا بچہ موجود ہے وہاں پہ ہر مہینے جا کے بچے کی ہائٹ اور ویٹ کو مانیٹر کرتی ہے تاکہ کسی قسم کی بھی stunted growth یا پھر کوئی بھی میل نیوٹریشن کا کیس ٹائم پہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے اور مینیج ہو جائے۔ جو یہاں پہ لوگ آتے ہیں ہم ان کو بہت کم قیمت میں، بلکہ نہ ہونے فری آف کاسٹ آلموسٹ میڈیسن بھی پرووائڈ کرتے ہیں اور ان کو ٹریٹ بھی کرتے ہیں اور بیسک ہیلتھ فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایچ ڈی ایف سون ویلی میں صحت کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جدید ہیلتھ سینٹر کے قیام کے لیے کوشاں ہے، جہاں اعلیٰ معیار کی تمام طبی سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ ایچ ڈی ایف کے پرائمری ہیلتھ پروگرام کے تحت اس وقت 9 کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز کام کر رہے ہیں، جن سے 1,98,000 سے زائد افراد مستفید ہو چکے ہیں۔ ان ہیلتھ سینٹر سے 44,000 سے زائد مریضوں نے مفت او پی ڈی کی سہولت سے فائدہ اٹھایا۔ اس کے علاوہ ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن سیلاب زدہ علاقوں میں بھی صحت کی سہولیات کے لیے کوشاں رہی۔ سال 2022 جب پنجاب اور سندھ میں سیلاب بڑی تباہی لے کر آیا تو ایچ ڈی ایف نے ان حالات میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا اور ہنگامی بنیادوں پر 136 میڈیکل کیمپس قائم کیے، جن کے ذریعے 14,000 سے زائد متاثرین کا علاج ممکن ہو سکا۔ بہتر خوراک اور زراعت کے پائیدار طریقوں کی تشہیر ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے اغراض و مقاصد میں شامل ہے۔ ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن پاکستان کے چاروں صوبوں میں کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں بھی نوجوانوں اور خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے کام کر رہی ہے، اور اب تک ہم نے تقریباً 100 ملین سے زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے اکنامک ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز میں۔ HDIFS مردان میں ایچ ڈی ایف کا قائم کردہ ادارہ اسکل ڈیولپمنٹ آف یوتھ نوجوانوں کی روشن مستقبل کا ضامن ہے۔ NLC کے تعاون سے بھی مختلف علاقوں میں ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کے ذریعے نوجوانوں خصوصاً لڑکیوں کو ہنرمند بنانے پر کام کیا جا رہا ہے۔ ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن نے خوشحالی بینک کے ساتھ مل کے اور 3 بلین کی گرانٹس اور میکروکریڈٹ کی ڈسبرسمنٹ کی ہے کمیونٹیز میں۔ ووکیشنل ٹریننگ کی بات کریں
تو اس سے مستفید ہونے والوں کی تعداد 11,000 سے زائد ہے، جن میں 389 نوجوان انٹرپرینیور بھی شامل ہیں، جبکہ 38 علاقوں میں قائم کچن گارڈن سے مستفید ہونے والوں کی تعداد 5,000 سے زائد ہے۔ ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کا ویژن صرف فلاح و بہبود تک محدود نہیں، بلکہ یہ ادارہ ماحول کا تحفظ بھی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ اس سلسلے میں HDF ماحولیاتی منصوبوں میں بھی فعال کردار ادا کر رہا ہے، جس میں پلاسٹک پولوشن، کچرے کو ٹھکانے لگانے کا مؤثر نظام، پانی کے وسائل کی دریافت اور رامسر سائٹ کو محفوظ بنانے جیسے منصوبے شامل ہیں۔ انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن اس وقت دنیا کا سب سے اہم مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ سے ہونے والے کلائمیٹ چینج کے اثرات اب روزمرہ کی زندگی میں بھی جھلکنے لگے۔ HDF اس ٹارگٹ پر گامزن ہے کہ مارجنلائزڈ کمیونٹیز میں ماحولیات کے نظام کو بہتر بنانے، صاف پانی تک رسائی دینے، ہائیجین کی سہولیات کو بہتر کرنے اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جیسے پلانٹیشن اور رینیوبل انرجی کے ساتھ متبادل ذرائع کو یقینی بنائے۔ HDF جہاں جہاں واٹر فلٹریشن پلانٹ اور ہینڈ پمپس لگاتا ہے، ساتھ ہی زیر زمین آبی ذخائر کو بہتر بنانے کے لیے ریلے ایکشن ڈیمز اور چیک ڈیمز بھی بناتے ہیں۔ پہلے ہمارے تھرپارکر میں پانی کا مسئلہ ہوتا تھا، تو پانی کے مسئلے کا حل ہم نے نکالا ہمارے ادارے ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی طرف سے۔ تقریباً 25,000 لوگوں کو پانی دیا گیا، جس میں سے پانی نہ دیا گیا صرف، بلکہ ایک صاف پانی، مکمل پانی جو ہے نا وہ ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے RO پلانٹس دیے گئے۔ HDF نے ڈیموں کی تعمیر کے ساتھ امید کے نئے دور کا آغاز کیا ہے، جس میں 35 لاکھ گیلن کی گنجائش والا آفاق ڈیم قابل ذکر ہے۔ یہاں پہ ہمارا انیشیٹو جو ہے 2021 میں شروع ہوا تھا، اور 2023 کے مارچ میں یہ کام مکمل ہو کے اناگوریشن بھی ہو گئی ڈیم کی۔ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پانی کی کمی کو دور کیا جائے، وہ اللہ کے فضل سے اس ڈیم کے بننے سے دور ہو رہی ہے۔ So when the floods came again last year, there was a movement within HDF and within our donor community that we should be able to do something, whereas 2 months of monsoon rains which devastate humanity here, and then 10 months of drought doesn't make sense. There's something missing there. So in order to address this situation of feast and famine, there had to be a middle road, and that middle road is effective water management. Now water management of course is a huge project, so what we have contemplated to do, and Afaf Dam is the beginning of that endeavor, is to make the dam so that we at least address the water storage and then use that water for the rest of the year. And of course, as you know, water is life. زوب میں HDF کے تعاون سے یہاں پہ پہلا ڈیم زوب میں HDF نے تعمیر کیا، جو HDF کی طرف سے اس گاؤں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ تو یہ ڈیم کی وجہ سے لوگوں کو پینے کا صاف پانی وافر مقدار میں ابھی مل رہا ہے، یہاں پہ اسکولوں میں پانی کا مسئلہ حل ہوا۔ اس ڈیم کے ساتھ ساتھ HDF والوں نے اولیو کی پلانٹیشن بھی شروع کر دی ہے۔ تو اولیو جو ہے پاکستان میں اسپیشلی پٹھوار میں ایک کامیاب پلانٹیشن ہے، اور ہم نے یہاں نتون ویلی کے علاقے میں اس کا آغاز کیا ہے۔ 10 لاکھ سے زائد درخت لگا چکا ہے، جن میں اولیو کی بھی پلانٹیشن ہے، جو کہ ان فیوچر اولیو آئل ایکسٹریکشن اور کاسمیٹک پروڈکٹس کو بھی فروغ دے سکتا ہے۔ ہم بایو کمپوسٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ بایو کمپوسٹ کو بیسیکلی آرگینک کمپوسٹ بھی کہتے ہیں، جس سے آپ گرین ویسٹ اور براؤن ویسٹ، جس سے کچرا وغیرہ ہوتا ہے، سبزی منڈی کا کچرا، اس پہ آپ ریسائیکل کر کے اس کے ڈفرینٹ مصنوعات بنا سکتے ہیں۔ یہ ہم بیسیکلی جو پروجیکٹ کر رہے ہیں، اس میں ہم سبزی منڈی کا گرین ویسٹ اٹھا کے اس کو کمپوسٹ کر کے اس کی نبیاتی کھاد بنائیں۔ اس پروگرام کے تحت اب تک 5 ڈیمز تعمیر کیے جا چکے ہیں، جبکہ 8 ٹیوب ویلز کی تنصیب کے ذریعے لوگوں تک پانی کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ صفائی ستھرائی کی بہتری کے لیے 320 ٹوائلٹس تعمیر کیے گئے ہیں، جبکہ سیوریج سسٹم کی بہتری کے لیے 72 انفراسٹرکچرز کی تعمیر بھی اس پروگرام کا حصہ ہے۔ 1
اس کے علاوہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے 10 بند کی تعمیر اور ماحول کے تحفظ کے لیے 47 سولر انرجی یونٹس کا قیام بھی HDF کی کامیابیوں کا حصہ ہے۔ ایز اے وے فارورڈ HDF اپنے سسٹینیبل پروجیکٹس کو SDGs کے ساتھ الائن کرتے ہوئے کلائمیٹ فائنانس اور کاربن کریڈٹس کی دنیا میں قدم رکھنے جا رہا ہے، جس کے لیے HDF آلٹرنیٹیو رینیویبل ریسورسز، پلانٹیشن، واش کی فیسلٹیز کی امپروومنٹ اور ایکسیس جیسے انٹرونشنز میں انویسٹ کریں۔ ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن مصیبت کی ہر گھڑی میں قوم کے شانہ بشانہ ہے۔ بلوچستان کا زلزلہ ہو یا سندھ میں سیلاب، آفت زدہ علاقوں میں HDF کی امدادی سرگرمیاں قابل تحسین ہیں۔ ہیومن ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن صرف ایک تنظیم نہیں، تبدیلی کا پیش خیمہ اور امید کی کرن ہے۔ 2010 کے تباہ کن سیلاب کے بعد رحیم یار خان، مردان اور ٹنڈو محمد خان میں 4 ماڈل ولیجز کا قیام، اور 2022 میں سندھ اور جنوبی پنجاب میں آنے والے سیلاب کے بعد 76 سولرائزڈ ہاؤسنگ کا قیام HDF کی قابل ذکر خدمات میں شامل ہے۔ اس میں کچھ اسپیشل پروجیکٹ آ جاتے ہیں، جیسے میں بتا کے گیا پہلے کہ جب آفات کوئی آتی ہے، جیسے کووڈ-19 آیا، اس میں ادارے نے بڑھ چڑھ کر کام کیا۔ 2005 میں ارتھکویک آیا، ادارے نے بڑھ چڑھ کر کام کیا۔ اس طرح سے سیلاب آ جاتے ہیں، بارشیں آ جاتی ہیں۔ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن ایک ماڈل بستی بنائی ہے جس میں تقریباً ہم نے 80 گھر بنا کے دیے ہیں، 80 واش روم، 80 گھر بنا کے دیے ہیں۔ یہاں پہ سیلاب کی تباہ کاریاں زیادہ ہوتی ہیں، تو گاؤں کی حفاظت کے لیے فلڈ پروٹیکشن وال بھی HDF نے یہاں پہ تعمیر کیے ہیں۔ HDF اپنی مدد آپ کا مشن لیے لوگوں کی زندگیاں بدل رہا ہے، جو روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ HDF has been striving to transform communities in Pakistan for the last 25 years. Let's carry forward our core values to make this journey impactful and meaningful. We've had a glorious past and we believe in the future. Our primary focus is to develop climate resilient smart communities across Pakistan, and our Soon Valley project can be a role model that can be replicated throughout the country. Our other focus is our youth. We are upskilling our youth to make them part of the global workforce. HDF, helping people help themselves.